اور ہمیشہ تک کے لیے ہے۔ وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں، وہ ایسا حی ہے کہ اس کی حیات و ممات کے کوئی مدارج نہیں، وہ ایسا قائم ہے کہ اس کی سلطنت بغیر کسی ستون کے قائم ہے۔ فضائیں وہی مہکاتا ہے، ہوائیں چلانے پہ وہی قادر ہے، وہی مشکل کشائے شش جہت ہے، وہی رافع درجات ہے، وہی کافی المہمات ہے، وہی ہے جس نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ عزت و عظمت سب اسی کی دین ہے، جسے وہ رسوائے زمانہ کر دے اسے کوئی صاحب عزت نہیں کر سکتا، اور جسے وہ صاحب عزت کر دے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا کریم ہے کہ سوال کی ہر ندا بھی جانتا ہے اور دعا بھی جانتا ہے۔ جسے وہ عطا فرماتا ہے اسے چھین کوئی نہیں سکتا، اور جس سے وہ چھین لیتا ہے، صلوات پڑھے گا آل محمد کی ذات پہ۔ توجہات ہیں، دامن وقت میں وسعت تھوڑی سی کم ہے، لیکن جتنے بھی دقیقے ہیں انشاءاللہ فضائل اور مصائب کے ضمن میں حاضری ہو جائے گی۔ معبود برحق، مقصود بھی وہی ہے، مطلوب بھی وہی ہے۔ کائنات کا ملجا و ماوا فقط اسی کی ذات ہے۔ وہ اپنے جلووں سے نہیں پہچانا جاتا، اگر جلووں سے پہچانا جائے تو کسی ایک چیز میں اسے مقید کر لیا جائے گا۔ وہ کھلتی ہوئی کلی میں خوشبو بن کے چھپا بیٹھا ہے، وہ دمکتے ہوئے ماہتاب کی تمام تر رعنائیوں کو سمیٹے بیٹھا ہے۔ رنگ و مافیہ اور اس زمین و زمن کے مابین جو کچھ بھی ہے، انسان کے تمام تغیرات و تبدلات، محسوسات و جذبات کی ہر ایک کیفیت میں اس کے علم و حلم و فہم و فراست، ادراک و آگہی کے شعور کے سمندر میں غوطہ ہونے کے باوجود بھی کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی شاعر، کوئی نجیب، کوئی خطیب، کوئی بھی بڑے سے بڑا نہیں بتا سکے گا، نہ بتا سکا، نہ بتا پائے گا وہ کب سے ہے، وہ کہاں تلک ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں نہیں ہے۔ جہاں کہا جائے یہاں ہے وہیں غائب ہو جاتا ہے، اور جہاں کہا جائے یہاں نہیں ہے وہیں ان الحق کی صدا دیتے ہوئے حاضر ہو جاتا ہے۔ اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی سلطنت ہے، وہی ہے، وہ وحدت الشہود نہیں ہے، وہ وحدت الوجود ہے، وہ اللہ ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ وہ کسی کے ہاتھ سے کرم کروا کے خود کو کریم کہلوا لے، کسی کے ہاتھ سے رزق دلوا کے خود کو رازق کہلوا لے، کسی کو کہے کہ تیرے دربار میں آنے والوں کو اولاد ملے گی، لوگ رازق مجھے کہیں گے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اگر اس کا رزق والا ہاتھ تلاش کریں گے تو ہاتھ کے لیے بازو چاہیے، بازو کے لیے بدن چاہیے، بدن کے لیے روح چاہیے، روح نکل جائے گی تو کل ناقص ہو جائے گا، نقص اس کے قریب آ نہیں سکتا۔ جس کی کتاب میں عیب نہیں ہے اس کی ذات میں عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ رکھیے، تسبیحاں گھس جائیں گی، اس کی وحدانیت باوجی نہیں بیان ہو سکتی۔ سجدے میں سر تن اقدس سے جدا ہو جائے کوئی نہیں بتا پائے گا، اس میں ذات اس کا اللہ ہے، اسے چھوڑ دیجیے۔ آپ کو تو اس کی صفت علی کی سمجھ نہیں آ رہی، جب علی کی سمجھ نہیں آ رہی تو جلی کیسے سمجھیں گے، جلی کی سمجھ نہیں آئی تو خفی کیسے سمجھیں گے؟ جس کا ظاہر کائنات پہ پھیلا ہوا ہے، اور آپ سمجھنے چاہیں تو بڑے بڑے بھی کہیں گے بھئی ہم نے تو اسے ہر روپ میں دیکھا، گنگا والوں نے اس کے روپ میں دیکھا، اس کے پیچھے ہو لیے، کچھی والوں نے اپنے روپ میں دیکھا، اس کے پیچھے ہو لیے، جس نے چلتی ہوئی آندھی میں اسے پایا اس نے آندھی کو خدا مانا، جس نے دمکتے ہوئے آفتاب کو دیکھا اس نے اس کو سجدہ کر لیا، زرتشت قبیلے کے جس نے بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھا کہ میں اس کا محتاج ہوں وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ سارے اپنے اپنے خداؤں میں اسے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن سب کے سجدوں میں وہ نہیں ملتا۔ ایک سجدہ ہے جو اسے کہتا ہے میں تیری عبادت تیری جنت کے شوق سے تھوڑی کر رہا ہوں، تیرے جہنم کے ڈر سے تھوڑی کر رہا ہوں۔ وہ پروردگار ہمیشہ سے ہے، اور یہ ہمیشگی امکانی نہیں ہے، زمانی نہیں ہے۔ عالم امکان کا گمان تک موجود نہیں تھا، موجود کا وجود نہیں تھا۔ جس کا وجود نہیں تھا اس کا گمان کیسے ہو، جس کا گمان نہیں تھا اس کا بیان کیسے ہو، جس کا بیان نہیں تھا اس پہ دھیان کیسے ہو، جس کا دھیان نہیں تھا دھیان کے لیے بھیجا چاہیے، جس بھیجے میں اس کا بھیجا نہیں آیا وہ خود کیسے آئے گا؟ جلدی سے گزرنا ہے۔ حیدری بھائی انجیل کے قصے پڑھ لیجئے، متی پڑھ لیجئے، لوکس پڑھ لیجئے، یوحنا پڑھ لیجئے، آپ مریم تک ٹکے ہوئے ہیں،
آپ عیسیٰ کے مدارج طے نہیں کر پا رہے, آپ یوسف و یوحنا کے درمیان میں پھنس کے رہ گئے ہیں. آپ کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیسا عصا ہے کہ جو بڑا بھی ہو جاتا ہے, کم بھی ہو جاتا ہے, سانپ بھی بن جاتا ہے, رستہ بھی دکھانا شروع کر دیتا ہے. آپ کو عصا سمجھ نہیں آ رہی تو ہاتھ کیسے سمجھ آئے گا؟ ہاتھ نہیں سمجھ آ رہا تو بدن کیسے سمجھ آئے گا؟ بدن نہیں سمجھ آ رہا تو اس روح کو کیسے سمجھیں گے؟ روح امر ہے. آپ کو امر نہیں سمجھ آ رہا تو علی تو اولی الامر ہے, اسے کیسے سمجھیں گے؟ یا علی. حمد اسی کی ہے, تعریف و توصیف اسی کی ہے, وہی سزاوار ہے. شب زندہ دار اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں جنت لینے جاتے ہیں تو بے وقوف ہیں, فاتر العقل ہیں. ایک جملہ کہوں شیخ صاحب, یتیمان عقل ہیں, چشم تیقن ہے ہی نہیں ہے. شعراء بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھ ہی نہیں ہے, بوجھ ہی نہیں ہے, اپنے قلم کی انگریزیوں سے سمجھنا چاہ رہے ہیں توحید کو. مسجدوں میں تھوڑی ملے گی, مقتل میں ملے گی, اور مقتل میں بھی ایک گروہ میں نہیں ملے گی. ایک طرف 9 لاکھ کا سجدہ, ایک طرف 72 کا سجدہ. اب مرضی آپ کی, آپ دیکھ لیں, اگر 72 کے سجدے میں خدا نے کہا کہ میں تم سے راضی ہوں لوٹا, تو پھر 72 میں ڈھونڈ لیجئے. 9 لاکھ میں ملا ہے تو 9 لاکھ میں ڈھونڈ لیجئے. توصیف اسی کی ہے. کس میں دم ہے کہ اس کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ جس کی تعریف کا نام محمد ہو, جس کے علم و حلم کو 14 سجدے ہوں. کس میں جرت ہے؟ آپ نماز شب پڑھ کے آپ کہتے ہیں ہمارے چہرے پہ بڑا نور آ جائے گا, اور معصوم فرماتے جو نماز شب پڑھتا ہے جب محشر میں وہ آئے گا اس کا چہرہ اتنا منور ہوگا, پریشان تو نہیں ہو گئے, اتنا نورانی ہوگا کہ فرشتے ششدر ہو جائیں گے. یہ نماز شب پڑھنے والا ہے. نمازیں ایک طرف کر دیجئے, اعمال پہ زام نہ کیجئے گا. اعمال عزازیل کے بھی بڑے تھے, لیکن ایک عمل ایسا کر دیا کہ عزازیل سے ابلیس بن گیا. جسے اعمال پہ ناز ہوتا ہے اسے اعمال کبھی بھی سروکار دے کے بچواتے نہیں ہیں, اور جسے اپنے امام پہ ناز ہوتا ہے, جسے اپنے راہبر پہ ناز ہوتا ہے, ایک طرف نماز شب کے چہرے ہوں گے, ایک طرف حر کی جبین پہ بندھا ہوا رومال ہوگا. ایک طرف ایسے روشن چہرے آئیں گے محشر کے میدان میں کہ جہاں پہ فرشتے دیکھیں گے, اور ایک طرف ایک رومال آئے گا کہ اس کے مہک سے انبیاء کہیں گے ایسی خوشبو کبھی نہ سونگھی. جب یوسف جیسا نبی حر کے ماتھے پہ بندے ہوئے رومال کی مہک کو نہیں پہچان سکتا, اس سیدہ کے دشمنوں پہ مفاہمت کر کے دوستی کا ہاتھ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ حیدری. تسلیم کی حد ہے, سجدہ ریزی کرنی ہے, اور سجدہ ریزی کا سب سے بڑا ایک اظہار ہے مجلس حسین. میں نے گزشتہ شب شاید علی بھائی کے ہاں یا ضمیر شاہری کے ہاں کہا, میں دہراتا ہوں, بارگاہ میں لوگ آب حیات ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, ہے نا. چلیے خضر سے ملاقات کیجئے, خضر کو پوچھئے کیا ہے آب حیات, ساری زندگی زندہ رہنا چاہتے ہیں نا, جائیے خضر کو بتائیے حسین کی مجلس میں بیٹھ, اس سے بڑا آب حیات کوئی نہیں ہے. انسان کے مدارج آب حیات کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ حسین کو سمجھے. کیوں؟ بابا جی آپ سے دعا چاہوں گا, شیخ صاحب توجہ چاہوں گا. انسان فانی دنیا کا مادی دور کا پریشان حال انسان چند سجدے کر لے جبین پہ اپنے ایک نشان سجانے کے باوجود بڑا کرتا کرتا ہے. اور معصوم کے فرماتے ہیں ایک گوشت کے لوتھڑے سے بولتے ہو, ایک چربی سے دیکھتے ہو, ایک ہڈی کے ساتھ سنتے ہو, پھر بھی یہ کرتے ہو. تم کیا, تمہاری اوقات کیا؟ اگر تمہیں اپنی اوقات یاد آ جائے تو تم کہہ لگا کے ہنس نہیں سکتے. جو لمحہ گزر گیا تمہارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا, جو آنے والا ہے تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے, جو موجود ہے تم اس پہ بھی قادر نہیں ہو. تو تم ہو کیا؟ پہلے اپنی پہچان کر کے آؤ. تم آنے سے پہلے ناقص, جانے کے بعد ناقص. ایک خاص پردے میں تمہیں خدا نے رکھا. تھک گئے آپ, ظاہر ہے دن رات مالک آپ کو سلامت رکھے, آباد و شاد رکھے. آنے سے پہلے ناقص, سب کچھ رکھتے ہیں, شکم مادر میں ہاتھ رکھتے ہیں, ہلا نہیں سکتے. آنکھ رکھتے ہیں, پتہ نہیں کہاں تک دعا دیں گے آپ. آنکھ رکھتے ہیں, دیکھ نہیں سکتے. کان رکھتے ہیں, سن نہیں سکتے. جو سن رہے ہیں بتا نہیں سکتے کہ کیا سن رہا ہوں. دل کی دھڑکن ہے, دھڑکن کے کلیسا کی بجتی ہوئی گھنٹیوں میں کون ہے نہیں بیان کر سکتے. ماتمی آتے جائیں گے اور یہ بیٹھتے چلے جائیں گے, آپ میری طرف توجہ رکھیں گے. آپ دنیا میں آ گئے, اسی آنکھ سے دیکھا, اسی کان سے سنا, اسی ہاتھ سے کام کیے, انہی قدموں سے چلے, مر گئے. ہاتھ رکھتے ہیں, ہلا نہیں سکتے.
آنکھ رکھتے ہیں دیکھ نہیں سکتے، کان رکھتے ہیں سن نہیں سکتے، آنے سے پہلے مردہ، زندگی رکھتے ہیں لیکن اس میں روح نہیں ہے۔ دوہرا رہا ہوں، ہاتھ رکھتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، پاؤں رکھتے ہیں چل نہیں سکتے، آنکھیں رکھتے ہیں دیکھ نہیں سکتے، کان رکھتے ہیں سن نہیں سکتے۔ اب آپ 100 سال کی عمر گزار کے مر گئے، بڑی زندگی گزاری، مرنے کے بعد پڑے ہوئے ہیں آپ، ہاتھ رکھتے ہیں پھر نہیں ہلا سکتے، یعنی آنے سے پہلے محتاج، جانے کے بعد محتاج، اور سمجھ انہیں رہے ہیں۔ یہاں مان لیں یہاں نہ مانے، اتنا مان لیں اتنا نہ مانے، موسیٰ کے عصا کو مان رہے ہیں، عباس کے علم پہ یہ لکڑی ہے، یہ بانس ہے۔ بے وقوفو، یتیمان عقل، دوبارہ دہراتا ہوں، کچھ عقل کے تقاضوں سے کام لو۔ آنے سے پہلے مردہ، جانے کے بعد مردہ، سب کچھ رکھتا بھی مردہ۔ اور یہ گھر کون سا ہے؟ رسول نے فرمایا یا علی، تو نے آنے سے پہلے نبیوں کی مدد کی، اور حسین نے کٹے سر سے کلام کر کے بتایا تم اور ہو ہم اور ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات پڑھنے کا آل محمد کی۔ دعا فرمائیں گے، انہیں تسلیم کیجئے، فقط تسلیم کیجئے، تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت کا تاج پہنایا، ایسے ہی ہے، کب پہنایا؟ جب بچے کی گردن پہ چھری رکھی، چلائی تو نہیں، یعنی تلواروں کے نیچے اگر اپنے بچے کو رکھ دیا جائے تو امامت ملتی ہے۔ اب خدا جانے ابو طالب کی کیا شان ہوگی، اسے کیا ملا ہوگا، جو ہر شب اپنے بچے کو تلواروں کے سائے میں رکھ رہا ہے۔ اور بات آگے بڑھا جاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، بیٹے کی شبی بنائی، شہادت کی شبی بنائی، چھری، تلوار۔ بیٹا ہوتا ہے گردن، بیٹا ہوتا ہے سینہ، بیٹا ہوتا ہے سر، بیٹا ہوتا ہے کمر کا زور۔ اس کا مطلب ہے اپنے بیٹے کی یا بیٹے کے سارے کنسرنز کی جتنی ایسوسیشنز ہیں ان پہ تلوار رکھنا، یہ ابراہیم کی سنت ملاتے ہوئے امامت سے متصل کر دیتا ہے۔ اسی کو کمر زنی کہتے ہیں، اسی کو زنجیر زنی کہتے ہیں۔ آزاداران مظلوم کربلا، شام کے بازاروں میں جو کچھ ہوا وہ عباس کے جانے کے بعد ہوا۔ وقت نہیں ہے، انتہائی مختصر وقت ہے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ پروردگار یوسف بھائی سمیت آپ تمام کے خانوادوں کی خیر فرمائے۔ بہت بڑا عنوان ہے آج کے مجلس کا، یقین جانیے۔ آج جہاں جناب ام البنین سلام اللہ علیہا بہت راضی ہیں، وہاں جناب سیدہ بہت راضی ہیں۔ میرے ناقص علم کے مطابق علماء ڈرتے ہیں سرکار عباس پہ بات کرنے سے۔ عباس کون؟ عباس فقط یہ نشان نہیں برآمد ہوتا، فقط یہ نشان لگا نہیں دیا جاتا، وفاداری میں اس اوج کمال پہ ہیں حضرت عباس۔ نہ اس سے پہلے نہ حضرت عباس کے بعد کسی میں اتنی جرت ہوئی۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ قرآن میں بڑا ہے، اور خدا نے کیا فرمایا، اگر کسی نے نہر سے چلو بھر بھی پانی پیا تو وفاداری کی سند نہیں ملے گی۔ روئے زمین پر آسمان کے نیچے فقط حضرت عباس ہیں جو اس بات کا مظہر ہیں کہ نہر ہوتے ہوئے اپنے چلو کو پانی سے تر نہیں کیا۔ پورے 10 روز آپ نے مجلس سے سنی، اس کے بعد 13 سفر کی مرکزی مجلس آپ نے سنی، 25 محرم گزرا، ابھی ماشاءاللہ سے 20 ماتمدار ایسے چہرے بیٹھے ہیں جن کو میں خود بالمشافہ ملاقات ہوئی چیلم کے جلوسوں میں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ مقتل پہ ضمیر شاعری سب سے زیادہ ظلم کس پہ ہوا؟ یقین جانیے سید الشہداء ابا عبداللہ کائنات کی مظلوم ترین ہستی ہیں، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ حضرت شبیر کی جانب آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے جب تک حضرت عباس موجود تھے۔ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں،
بیماروں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی صحت و سلامتی کے لیے۔ سب سے زیادہ جس مظلوم کو مقتل میں مارا گیا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی اس بارگاہ میں نے ایک روایت پڑھی تھی، دل بن آیا ہے وہ روایت بیان کر کے میں آگے بڑھ جاؤں، مفصل کوشش کروں گا شہادت سنانے کی۔ بہت سارے چہرے ایسے جو زوار ہیں، مولا آپ کو دوبارہ کربلا لے جائے، خان وعدے کے ساتھ کربلا و شام میں لے جائے۔ ایک عالم دین نے خطاب کیا کچھ نوجوانوں سے، مسلسل خطاب کیا، اور جب وہ کربلا شناسی پہ درس دے رہے تھے تو بارہا انہوں نے اپنے درس میں یہ کہا کہ کربلا میں سب سے قداور جو قامت تھی وہ سرکار ابوالفضل عباس کی تھی۔ نوجوانوں میں یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ ہم کربلا میں جائیں اور دیکھیں کہ سرکار عباس کا قد بہت بڑا تھا تو روزہ بھی بہت عالی شان اور بڑا ہوگا۔ اب توجہ میری جانب رکھیں گے، آج کا مصائب بڑا قیمتی مصائب ہے، یہ باقی ڈگر سے ہٹ کے سننے والا مصائب ہے۔ روشنائیاں بجھانے کی بہت اچھی روایت ہے، کیونکہ جس گھر کی مصیبت ہے نا، اس گھر کی خواتین بڑی پردے دار ہیں۔ تابوت آئے گا سرکار عباس کا، ضمیر شاہ جی کتنے لوگ تابوت اٹھاتے ہیں؟ کم از کم 4 لوگ اٹھاتے ہیں، اور پردے کے پیچھے میرے بھائی میری بیٹیاں جب تابوت کو تیار کر رہی ہوتی ہیں، کسی بھی تابوت کو تو بڑے آرام سے تیار کرتے ہیں۔ میں سیدزادہ قضادار ہونے کے ناطے کہوں گا اور آرام سے کیجیے، آپ تو 4 لوگ اٹھائیں گے نا، شبیر نہ اٹھا سکا اس کے لاشیں۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ کے چچا کا لاشا کیوں نہ اٹھایا گیا؟ سید سجاد رو کے فرماتے ہیں میرے چچا کی لاش شکستہ اتنی تھی۔ یہی حق ہے، ساری دنیا سرکار عباس کو روتی رہے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ عالم دین نے خطاب کیا عباس بڑی قد و قامت کے مالک تھے، عباس اشجع العرب تھے، عباس علی کا بیٹا۔ ان نوجوانوں کو اشتیاق پیدا ہوا، انہوں نے کہا عالم دین آپ سیدزادے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی قیادت میں، آپ کی سربراہی سالاری میں ہم کربلا جائیں۔ توجہ رکھیے گا، استجابت دعا کے سب جملے۔ کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ وہ نوجوان سارے سیدزادے اس کی عالم دین کی قیادت میں کربلا پہنچے۔ سید الشہداء کے حضور سجدہ سلام کرنے کے بعد جب آئے نا سرکار عباس علمدار کے حرم مطہر میں، ان میں سے ایک نوجوان آگے بڑھا اور اس نے جالی کے اندر سے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد اس نے عالم دین سوال کیا، پتہ نہیں آپ کس انداز میں سنیں گے، اس سے سوال کیا سیدزادہ آپ تو کہتے تھے عباس کا قد بہت بڑا ہے، قبر تو بڑی چھوٹی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں خدا رحم کرے ان آوازوں پر جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں، خدا رحم کرے ان آنکھوں پر جو ہمارے غم میں تر ہوتی ہیں۔ جب یہ سوال کیا، لکھنے والا لکھتا ہے عالم دین بے ہوش ہو گیا۔ جب عالم غشی سے تھوڑا فاقہ ہوا شیخ صاحب تو پوچھا کہ ایسے یہ زیادہ ہم نے سوال غلط کیا؟ کہا نہیں تم نے سوال ٹھیک کیا۔ کہا پھر بتائیے کہ آپ کہتے تھے کہ عباس علمدار 2 رقابیں ڈالتے تھے اپنے گھوڑے پہ، تو اتنا قد آور اور قبر چھوٹی۔ اب عالم دین نے جو جواب دیا ہے کاش میں آپ کی سماعتوں سے آپ کے دل پہ اتر سکوں۔ عالم دین رو کے فرمانے لگے حسین کو جتنا ملا تھا اس کے بعد سجاد مولا کو جتنا میسر ہوا وہ دفنا دیا گیا۔ ایک اور بڑی سخت روایت ہے لیکن میں بیان اس لیے کروں گا کہ آپ کی آنکھوں میں جو امانت ہے جناب سیدہ کی وہ بیوی تک پہنچ جائے۔ امت کے دربار سے خالی جانے والی عزاداروں کی اس مجلس سے خالی نہ لوٹے۔ عزاداران مظلوم کربلا سوال کیا گیا مولا یہ فرمائیے کہ جب سب کے سر نیزے پہ بلند تھے تو آپ کے چچا کا سر کیوں نہیں تھا؟ جو ذرا شغف رکھتے ہیں، ان لینوں نے ایک گھوڑے کی گردن میں باندھا سرکار عباس کا سر۔ سید ساجدین رو کے فرماتے ہیں میرے چچا کے سر پہ زخم اتنے تھے کہ وہ انی پہ سوار نہ ہو پائے، اکیلے رہ گئے مظلوم کربلا اس انداز سے کہ اکبر جا چکا ہے۔ ذرا عالم تصور میں جائیے تو صحیح، مقتل ہے، آپ نے کتنے زنجیر مارے، ابھی تک بہت سے زخم ایسے ہیں جو مندمل نہیں ہوئے، ابھی 28 سفر کو بہت سارے ماتمدار زنجیر ماریں گے، ایسا ہی ہے نا۔ حضرت عباس علمدار کے زخموں کو کبھی سوچا ہے؟ میں وہ زخم نہیں کہہ رہا جو امت کی طرف سے ملے ہیں، عباس جیسا جری اور خیمے میں پیاس، عباس جیسا جری سرکار ابوالفضل عباس اپنے خیمے میں آئے، مجھے جتنی جلدی میں کر سکتا ہوں اتنی جلدی میں کروں گا، اپنے خیمے میں آئے اور جناب لبابہ خاتون نے کہا میرے سر کے تاج آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہا جی کیجئے۔
مضطرب چہرہ ہے سرکار عباس کا. بیٹھیے. جناب عباس بیٹھ گئے. جناب لبابہ نے چہرہ دیکھا اور چہرے کی زیارت کر کے کہا اے ابو الفضل، اے غازی عباس علمدار، صبح سے حسین آقا کی بیٹی شہزادی بہت دفعہ آئی ہے، اور میں نے ہر دفعہ جب استقبال کیا تو بی بی نے مجھے کہا ہے میرے چچا کہاں ہیں. میں نے ہر دفعہ پوچھا ہے کوئی حکم ہے تو مجھے کیجئے، وہ کہہ جاتی ہیں نہیں مجھے اپنے چچا سے کام ہے. اسی اثناء میں سرکار عباس علیہ السلام جب یہ بات سن رہے ہیں تو کہا لبابہ میں تو بہت دفعہ چاہتا ہوں کہ سکینہ جو مجھے کہنا چاہتی ہے میں حسین سے کہوں، لیکن میں کہہ نہیں پاتا. میرے امام کا چہرہ مضطرب ہو جاتا ہے، میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میں اصرار نہیں کر پاتا. یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جناب سکینہ آ گئی. یہ جو علم کے ساتھ مشق سجاتے ہو نا، اس مشق کی وارث آ گئی. یہ شہزادی آ گئی. آگے کہا چچا میرا سلام. اٹھ کے استقبال کیا. آقا زادی میرا سلام. وفا دیکھیے میرا سلام. کہا چچا تعجب نہیں ہے کہ آپ بھی زندہ ہیں اور ہم بھی پیاسے ہیں؟ لفظ ہے نا. چچا تعجب نہیں، عجیب نہیں ہے کہ آپ بھی زندہ ہیں، ماتمدارو عزادارو، اور ہم بھی پیاسے ہیں. جب اتنا کہا نا تو کڑیل جوان 30-32 سال کا جوان سر جھکایا ہوا، آنکھوں سے آنسو سیدھے خیمے کی ریت پہ گرے. ہاتھ جوڑ کے سرکار عباس نے فرمایا میں نے بہت دفعہ اجازت مانگی، اذن وغیرہ مانگا، لیکن آپ کے بابا مجھے بھیجتے نہیں. اب بی بی نے کہا چچا اگر میں سفارش کروں تو سرکار نے اس بات میں سر ہلا کے کہا سفارش آپ کر دیں، وعدہ میرا رہا، جو مجھے اتمام حجت کا حکم ہوگا میں پوری کروں گا. اب میری جانب آپ دیکھیے، اتمام حجت ہے، جنگ کی نہیں ہے، اتمام حجت ہے. اب شہزادی کے ہاتھوں میں مقتل کہتا ہے ایک مشق ہے، اور ظاہراً سن و سال ہے 4 سال کا. سامنے جو جوان کھڑا ہے وہ 30-32 سال کا جوان ہے. آپ تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں، میں دہراتا ہوں جملے. ظاہراً سن و سال ہے 4 سال کا، اور سامنے جو کڑیل جوان کھڑا ہے وہ 30-32 سال کا ہے. مشق پہنانی ہے شہزادی نے چچا کے کاندھے پہ. ایک جملہ کہنے لگا ہوں مرحومین کی مغفرت کے لیے. خدا جانے شیخ صاحب شہزادی نے کس انداز میں عباس کو دیکھا. مقتل کہتا ہے ام البنین سلام اللہ علیہ کا لال اتنا جھکا، اتنا جھکا، اتنا جھکا. دونوں ہاتھ شہزادی سکینہ کے قدموں پہ آئے اور آواز آئی بی بی اب پہنائیے مشق. جب مشق پہنائی تو ایک بی بی کی آواز آئی عباس تیری وفا پہ زہرا کا سلام. گریہ کرتے آئیے. آپ حسین کو روئیں گے، آپ کو کوئی تازیانہ نہیں مارے گا، آپ کو کوئی نیزہ مارنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. آپ نے یہاں سے گھر چلے جانا ہے، اور جو پرسہ لینے آئی ہے اس نے اگلی مجلس پہ جانا ہے، اگلی زیارت پہ جانا ہے. یہ بڑا اچھا کرتے ہو کہ سرکار عباس کے نام سے منسوب کر کے، کیونکہ جی بھر کے حضرت عباس کو ہر بی بی نے بیان کیا ہے، ہر بی بی نے. جناب سکینہ جب شام جا رہی ہیں نا کربلا سے، جاتے ہوئے بی بی نے نوحہ پڑھا ایک مقتل میں. جناب سکینہ نے فورات کی جانب ایک شعر سن لیں اور شاید مجھے طولانی بات نہ کرنی پڑے. بی بی نے مقتل سے فورات کی جانب دیکھا اور کہا چچا آپ فورات سے نہیں لوٹے، میں نے شام سے نہیں لوٹنا. چچا جو آنکھیں آپ کی وجہ سے سو جاتی تھیں اب وہ ہمیشہ جاگتی رہیں گی، اور جنہیں آپ کی وجہ سے خوف تھا چچا وہ دیکھیں مجھے تماچے مار رہے ہیں. آزاداران مظلوم کربلا مشق پہنی، سقا حرم حامل لوائے الحسین. آگے آگے جناب سکینہ، پیچھے سرکار ابو الفضل عباس ہیں. جیسے امام مظلوم نے دیکھا نا، سرکار نے اٹھ کے استقبال کیا اور کہا عباس تیرے بھی صدقے، سکینہ تیرے بھی قربان. استقبال کر کے کہنے لگے کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا آقا مجھے اذن وغیرہ دے دیجئے. کہا اچھا عباس جانا چاہتے ہو؟ کہا جی جانا چاہتا ہوں. بڑے ادب سے جملے ہیں. کہا ایسے نہیں. ہاتھ پکڑا، کلائی پکڑی، چلنے لگے. امام نے فرمایا عباس میرے ساتھ آؤ. گردن جھکا کے پوچھنے لگے آقا میں نے مقتل کو جانا ہے، آپ مجھے خیمے کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں میں تجھے خیمے میں لے کے جانا چاہتا ہوں. اب اس خیمے کے بارے میں آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ خیمہ کس کا ہے. جیسے سرکار عباس کا پہلا قدم خیمے میں آیا، جناب فضہ نے استقبال کیا. جناب شبیر کے چہرے پہ موت کی زردی دیکھی. پوچھا آقا خیر تو ہے؟ کہا عباس اذن وغیرہ لینے آیا ہے. اب تڑپ کے دوڑیں جناب فضہ خیمے میں اور کہا علی کی بیٹی ہو، تم پوچھتی تھی نا کہ بابا میدان میں کیسے جاتا تھا. علی کی بیٹی ہو، تم لوگ سوال کرتی تھی نا کہ بابا کیسے جاتے تھے. آؤ جس نے علی کا جانا دیکھنا ہو عباس کو دیکھو. سب نے یہ جملے بڑے انہماک سے سن لی ہوں گے، لیکن میرا عشق کہتا ہے جناب سیدہ زینب نے بڑے تڑپ کے سنے. اب سب بیویاں آ گئیں اور جب دیکھا نا کہ جناب عباس جانے کی کوشش میں ہے
تو کعبہ بنا کے بیویوں نے طواف کرنا شروع کیا. کسی نے کہا واہ غربتا، کسی نے کہا واہ محمدہ، کسی نے کہا واہ علیہ، کسی نے کہا واہ حجابہ. سب نے استوار کی اپنی اپنی ریاضتیں اور اپنی اپنی تمام تر دعائیں دیتے ہوئے سرکار عباس علمدار کو جب ودا کیا. اب ایک منظر ہے، اس منظر کے بغیر تابوت کی برآمدگی جو ہے نا وہ پوری نہیں ہو سکتی. جنازوں پہ گریہ ہوا کرتا ہے نا، اس جنازے پہ زیادہ گریہ ہوگا، اور بغیر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھے زیادہ گریہ کیجیے گا. آج آپ کو 2 مستوریں دعا دیکھے جائیں گی، ایک جناب ام البنین دیکھے جائیں گی. اور میں تمہیداً جملے سے سب اس لیے کہہ دیتا ہوں، پھر دہراتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں جو امانت ہے جناب سیدہ کی وہ پہنچ جائے. جب بشیر نے اعلان کیا تھا، جناب ام البنین نے صرف اتنا پوچھا تھا، مجھے صرف یہ بتا کہ حسین جب شہید ہوئے میرا غازی تھا؟ تو بشیر نے کہا کس میں جرت ہے کہ تیرے عباس کے ہوتے ہوئے تیرے حسین کو میلی آنکھ کی طرف دیکھے. بی بی ام البنین سیدھی جنت البقیع میں گئیں اور ایک پتھر نما قبر پہ ام البنین نے اپنے آپ کو گرایا اور کہا بی بی میرا وعدہ پورا ہو گیا. گواہی دے رہا ہے کہ میرا عباس جا چکا تھا جب شبیر کے خیموں کو آگ لگائی گئی ہے. آج 2 مائیں آپ کو دعا دے کے جانے والی ہیں. پروردگار مجھے اور آپ کو عزاداری میں اتنا مستغرق رکھے، ہماری نسلوں میں یہ عزا اور ولا کا سلسلہ جاری رکھے. اب ایک منظر ہے، جناب سیدہ زینب اندر خیمے کے، جناب فضا خیمے کے دروازے پہ، جناب حسین ٹیلے پہ، اور جناب سکینہ مابین خیمہ اور ٹیلہ ہیں، دیکھ رہی ہیں اپنے بابا کو. حضرت ابوالفضل عباس آئے، جیسے ہی سر پر دوڑاتے ہوئے اپنے گھوڑے کو فرات میں اتارا. گھوڑے نے پانی نہیں پیا. ایک جملہ کہنے لگا ہوں دعا کے لیے. سرکار عباس نے ایسے پانی کو پکڑا اور پانی سے خطاب کر کے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی ساقی کوثر پیاسا ہے؟ ہندی ادب کا جملہ ہے. ایسے پکڑ کے سرکار نے جب کہا تجھے شرم نہیں آتی، اور ایسا پلٹ کے پانی کو مارا کہ آج بھی عباس کی قبر کا طواف کر کر کے معافی مانگ رہا ہے. غازی مجھے معاف کر دے کہ سکینہ بھی پیاسی رہی اور میری روانی بھی جاری رہی. غازی مجھے معاف کر دے کہ حرم کے بچے پیاسے رہے. عزاداران مظلوم کربلا مشک بھری، یہاں پہ مشک بھری، وہاں پہ روایت کہتی ہے کہ چند بچے ہیں، ہاتھوں میں جام ہے. خدا جانتا ہے کہ میری کیفیت کیا ہے، اور میں دعا کروں گا جناب سیدہ مجھے توفیق دیں کہ میں اگلے جملے بیان کر سکوں. جانتے ہیں کتنی پیاس تھی کربلا میں؟ پتہ نہیں آپ کیسے برداشت کریں گے. اتنی پیاس تھی کربلا میں عامر شاہ جی، اتنی پیاس تھی جس بچے کا منہ کھلا ہوا تھا بند نہیں ہوتا تھا. گھر میں بیٹھ کے سوچئے گا، جس بچے کا منہ بند تھا اس کے ہونٹ اتنے جڑ گئے ہوئے تھے کہ وہ کھل نہیں پاتے تھے. بچے جناب شہزادی کے پاس آئے، کریمہ کربلا کے پاس آئے اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سکینہ سوکھے ہوئے حلق سے، سکینہ سنا ہے تیرا چچا پانی لینے گیا ہے، سکینہ تیرا چچا پانی لے آئے، ہمیں پانی دے گی؟ کریمہ کربلا کے جملے سنیے، ایک لفظ ہے اس میں، کاش میں پہنچا پاؤں. بی بی نے دیکھ کے سب بچوں کی طرف کہا اگر میرا چچا پانی لے آیا. آپ سن گئے، برداشت کر گئے. وعدہ کرتی ہوں اصغر کو بعد میں دوں گی، پہلے تمہیں پانی دوں گی. عزاداران مظلوم کربلا معراج ہے عشق کی جس طرف میں آپ کو لے آیا ہوں. اب بچے سادات کے مقتل میں جام اٹھائے ہوئے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ خدایا عباس پانی لے آئے. اور وہاں پہ مشک بھر کے سرکار نے اپنے شانے کے ساتھ لٹکا کے گھوڑے کو ایڑ لگائی. عمر سعد نے دیکھا اور کہا کہ یہ علی ہے، اگر مشک خیمے پہنچ گئی جنگ کا پانسا بدل جائے گا. میرے ناقص علم کے مطابق 400 لینوں نے ایک دم سے حملہ کیا 3 دن کے پیاسے شیر پر، لیکن اطاعت حسین کا پابند تھا. سرکار ادھر سے تیر آتا ہے روکتے ہیں، ادھر سے تلوار آتی ہے روکتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے 400 تیروں کا مرکز کون ہے؟ حضرت عباس. اور لینوں کے دلوں میں کیا ہے کہ اگر یہ پانی سقہ حرم لے گیا تو جنگ کا پانسا بدلا جائے گا. اب میں کس طرح سے گزر جاؤں کہ کیا ہوا؟ بس ایک لین قریب سے گزرا، میں نے کہہ دیا اور آپ کی سماعتوں سے گزر گیا. وہ گزر گیا اور مقتل میں ایک شانہ عباس کا قلم ہو گیا. میں نے بڑے آرام سے کہا اور آپ نے بڑے آرام سے سنا. دل جناب زینب سے پوچھو. ایک لین دوسری جانب سے گزرا، دوسرا شانہ قلم ہو گیا. ایمانداری سے بتائیے سوار کے شانے قلم ہو جائیں تو سواری کس طرح سے کرے گا؟ عباس علمدار نے دندان مبارک میں مشکیزہ پکڑا، ان لینوں نے دوبارہ مشک کا نشانہ بنایا اور سرکار عباس کی مشک میں اتنے چھید ہوئے. اب جب پانی بہہ گیا نا تو عباس علمدار نے ایک جملہ کہا، آسمان کی طرف سر کیا اور کہا خدایا قیامت آ جائے، غازی کا لاشا مقتل سے خیمے نہ جائے. تھوڑا گریہ بلند کریں گے تاکہ جنازے کو آنے کی
استقبال ہم سارے مل کے کریں. خدایا قیامت آ جائے لیکن غازی کا لاشا اب سکینہ کے سامنے نہ جائے. مجھے شرم آتی ہے کہ سکائے حرم بن کے آیا تھا بس عزاداران مظلوم کربلا. آنکھ میں تیر لگا, میں نے کہہ دیا, آپ نے پڑھ لیا. ایک لائن گوگل پہ سرچ کیجئے گا, ماشاءاللہ میرے سامنے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ گرز کو سرچ کریں گے نا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, آپ صرف دیکھیں, جملے میرے یاد رکھیں. ایک لوہا ہے, لوہے کے اوپر بڑا سا گولا ہے, بڑا وزنی سا, اس کی ہر طرف سے کیلیں نکلی ہوئی ہیں. ایک لائن چلتا چلتا آیا, میں روکوں گا نہیں, اپنے آپ کو نہیں روکوں گا, آپ کو نہیں روکوں گا, زندگی کا پتہ نہیں. شیخ صاحب اس لائن نے لہراتے ہوئے وہ گرز 3 دن کے پیاسے حضرت عباس کے سر پہ مارا. جیسے ہی شہزادے کے سر پہ وہ گرز لگا, اب آپ سے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں, مجھے اتنا بتائیے کہ سوار کے بازو نہ ہو تو سوار کیسے مقتل میں آیا ہوگا؟ بس مقتل کہتا کہ رکابوں میں پاؤں پھنس گئے. اب گھوڑا تو چل رہا تھا, عباس کا لاشا کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی شہزادے کا لاشا ادھر جاتا ہے. وہاں پہ حضرت سید الشہداء دیکھ رہے تھے. سکینہ روایت کرتی ہے, میں نے دیکھا میرا بابا کھڑا تھا, بیٹھ گیا. میں قریب گئی اور میں نے کہا بابا کیا ہوا؟ بابا آپ بیٹھ کیوں گئے؟ کہا میری گود میں بیٹھو. میں بیٹھ گئی. میں نے کہا بابا کیا ماجرا ہوا, مجھے بتائیے, آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر کیوں ہو گئی ہے؟ میرے بابا نے کہا سکینہ دیکھنا چاہے گی کہ میں نے کیا دیکھا؟ 2-4 جملوں کی اجازت دیجیے میں بتاؤں کہ کیا دیکھ رہا ہوں. کہا جی بابا بتائیے. اب انگشت امامت بلند ہوئی اور شہزادی نے دیکھا. کہا سکینہ بیٹا بتاؤ کیا دیکھ رہی ہو؟ بچے ذہن میں رکھیے گا, بچے ذہن میں رکھیے گا, وہ جو پانی کے لیے کھڑے ہیں, دیکھو گی. کہا جی بابا. انگشت امامت بلند ہوئی, علم امامت جناب سکینہ کو منتقل ہوا. شہزادی نے دیکھا اور کہا بابا مجھے نظر کچھ نہیں آتا. بابا ہر طرف سے مارو مارو کی صدا ہے, بابا گھڑ سوار ہیں, بابا مارو مارو کی صدا ہے, بابا میرا چچا کہاں ہے؟ اب سکینہ کے سر پہ پیار کر کے شبیر فرماتے ہیں دیکھ لو گی. کہا بابا مجھے بتائیے, میرے چچا سے ملوائیے. شیخ صاحب عجیب جملے ہیں مقتل کے. شہزادی کو شہزادی اب دیکھو. اب جب بغور دیکھا نا تو شہزادی نے بابا کی گود چھوڑی, سامنے کھڑی ہوئی, ہاتھ جوڑ کے دی, بابا تجھے تیری عزت کا واسطہ, بچتا ہے تو بچا لے بابا, اصغر مرتا ہے تو مرنے دے بابا, بازو قلم ہو چکے, بابا مشک چھج گئی ہے, بابا ہونٹ کٹ گئے, بابا میرا چچا مظلوم ہو گیا. مجھے ابھی ماتم کرتے آئیے, ماتم کرتے آئیے, چلے زیارت ہو ہی گئی ہے نا, مدد کرو مجھے نظر نہیں آتا, غازی میری مدد کرو مجھے نظر نہیں آتا. آپ نے بڑے اطمینان سے محبت سے سجایا ہے تابوت. حسین پہنچے. اب جب شبیر پہنچے, 2-4 جملوں کی اجازت, جب ضمیر شاہ علی حضرت شبیر پہنچ گئے, مولا آپ کی آنکھوں کو کبھی بیمار نہ کرے, نسلوں میں سلسلہ عذاب الہ. شبیر پہنچے, آغوش مقدس میں سر رکھا, زیارت کرتے آئیے, زیارت کرتے آئیے, سر رکھا. اور یقین جانیے آج یہ تابوت اکیلا نہیں ہے, آج یہ تابوت اکیلا نہیں ہے. اب میں کیسے کیا روکوں اور کیا بیان کروں. جناب زینب عالیہ سے پوچھا گیا بی بی آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس بات کی ہوئی؟ تو بی بی رو کے فرماتی مجھے چادر کی تکلیف ہے, لیکن سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے, لائن قدم قدم پہ تانا دیتا تھا بلا عباس کو, لائن قدم قدم پہ کہتا تھا بلا عباس کو. یہ لائن جس کو مارتے تھے کہتے تھے بلاؤ نا اب عباس کو, بلاؤ جس پہ زام تھا. ان لائنوں کے حوصلے بڑھ گئے, لوٹو تبرکات علی و بطول کو, ان کا غازی مارا گیا, اب انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے. عزاداران مظلوم کربلا, حضرت شبیر نے سر رکھا. کہا حسین میرا آخری سلام. کہا عباس جلدی نہیں کرنی ہے, عباس مجھ سے ہم کلام ہو. کہا مولا میری آنکھ میں تیر ہے, اگر تیر نکال دیں تو میں آخری زیارت کر کے آپ کے جدہ کے پاس آنا چاہتا ہوں. تیر کیسے نکالا گیا میں نہیں بیان کر سکتا. اب پہلو شکستہ مادر بھی دیکھ رہی ہوں گی نا. حضرت حسین نے کہا عباس تو نے ہمیشہ مجھے بھائی نہیں کہا, آقا کہا ہے, آج ایک دفعہ جاتے جاتے اخی الحسین کہہ دینا. اب کٹے ہوئے ہونٹوں سے آوازی آقا میری اماں نے مجھے وعدہ لیا تھا کہ تو کنیز کا بیٹا ہے, آقا آپ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں. جب اتنا کہا نا تو مقتل کہتے کہ بی بی نمودار ہوئی جس کا سیاہ برقع تھا, کسی مجبوری کے خاطر اس کا ہاتھ پہلو میں تھا, اور اس بی بی نے کہا غازی میں زہرا تجھ پہ راضی ہوں. اب کٹے ہونٹوں سے ایک آواز آئی, کٹے لبوں سے آواز آئی, اے میرے کربلا کے غریب بھائی حسین, اے میرے مظلوم بھائی حسین. ہوا نے پیغام پہنچایا, در خیمہ پہ جناب زینب آئی اور کہا ایک دفعہ کہہ دینا بہن زینب. اب عباس کی آواز آئی میری شام کی اسیرہ بہن. آخری جملے عزادارو بچے پھر کہوں گا انتظار میں تھے نا. اب سید الشہداء نے کہا غازی تو میری مدد کر, تو میری مدد کر. عباس نے کہا مولا میں جانتا ہوں آپ نے اکبر کو اٹھایا ہے, لیکن مولا اکبر کے بازو تھے,
اکبر نے آپ کا ساتھ دیا، مولا میرے بازو ساتھ نہیں ہے، مولا مجھے یہاں چھوڑ جائیے، لائن آپ پہ حملہ نہ کر دے، مولا میرا علم لے جائیے۔ اب جیسے جیسے علم چلتا رہا ہے، سکینہ نے بھی دیکھا اور بچوں نے بھی دیکھا، تابوت کی زیارت آپ نے کر لی، ماتم کی دعوت لے لیجئے۔ جیسے ہی قریب آئے، بچے جو پیاس سے ہم کے بیٹھے تھے، ضمیر صاحب آگے بڑھ کے پانی آ گیا، سکینہ کے چچا کا علم آ رہا ہے، پانی آ گیا۔ جب دیکھا کہ حضرت سید الشہداء ہے، مظلومانہ علم ہے، آگے بڑھ گیا، سکینہ چچا نہیں آیا؟ کہا میں بابا سے پوچھ رہا ہوں، بابا چچا نہیں آیا؟ سر پہ بوسہ دے کے حسین ماتم کرتے ہو نا، بوسہ دے کے سید الشہداء کہتے ہیں اب چچا کبھی نہیں آئے گا، اب شام کے بازار جانے پتھرا ہو جانے چچا نہیں آئے گا۔ علم جیسے ہی خیمے میں آیا، بی بی زینب نے جملہ اور ماتم کی دعوت، بی بی کہتی ہے بیبیو جو میں نے پردے کی ضمانت لی تھی نا، آج میں واپس کرتی ہوں، میرا پردے کا ضامن ماتم عباس۔